نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ اس کا پورا نام نمرود بن کناب بن کوش بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمرود ان بادشاہوں میں سے ایک تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں سے ایک حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان بن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ بعض روایت میں تو چوتھا شدہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ عدن کے جنگل میں جنت بنوائی اور جنت تیار ہو گئی۔ اس کو دیکھنے کے لیے گیا، ابھی گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں کو اس مصنوعی جنت میں رکھا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو وصل جہنم فرما دیا۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی۔ یہ جابر متکبر بادشاہ تھا جو دنیاوی زندگی پر لٹو تھا، عیش و عشرت والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور گزاری اس نے، اور ہر ایک پر ظلم کیا اس نے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی واحد لا شریک کی دعوت دی تو نمرود اپنی چاہت اور جہالت اور گمراہی اور لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے خالق کے کائنات کا انکار کرنے لگا اور خود اپنے رب ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت نمرود بن کناب کے دور میں ہوئی تھی، اور نمرود موجود تھا۔ وہ مشہور نمرود جو ہے نا، وہ مشہور معروف سفاک بادشاہ ہے جس نے 1000 سال کی حکومت کی۔ یہ بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ نمرود جس نے سب سے پہلے تاج پہنا، رعایا پہ ظلم و ستم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ کل عمر اس کی 800 سال تھی، جس میں سے 400 سال اس نے حکومت کی۔ اتنا بڑا عرصہ رعب اور دبدبے کے ساتھ گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ میں لیا۔ 400 سال تک اس کے دماغ میں 400 سال تک کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 400 سال تک اس کے دماغ میں ناک کی طرف سے مچھر نے گھس کر اس کے سر پر جوتے لگائے۔ اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کا بلند اور منصوبہ قلعہ بنوایا۔ اس کا دارالخلافہ بابل تھا۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، اور مچھر بھی اس قدر زیادہ تھے کہ سورج چھپ گیا، دھوپ زمین تک نہ آ سکی۔ مچھروں نے ان کا گوشت چاٹ لیا، خون چوس لیا۔ نمرود کے سوا باقی سب کی ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ نمرود یہ سب دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ آخر مچھر اس کی ناک میں گھس گیا۔ 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا، سر پر جوتے مارتا رہا، اس کے سر پہ جوتے مارتا رہا۔ آخر میں ذلت ہی اور دوزخ ہی ملی۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جو بھی شرک کرے گا، اللہ کے مقابلے میں آئے گا تو اس کا یہی حال ہوگا جو نمرود کا ہوا ہے۔